السلام علیکم، میں ہوں مریم خان اور میرے ساتھ موجود ہیں مبشر لقمان صاحب. السلام علیکم. کیا حال ہے سر آپ کا؟ اللہ کا شکر ہے. سر ترکی نے بحیرہ روم سے اپنے جو بحری بیڑے ہیں وہ واپس بلا لیے ہیں، اور یہ ہوا ہے جب یورپین یونین نے ان کو دھمکی دی ہے کہ ہم آپ پر پابندیاں لگا دیں گے. تو ہمیں تو لگا تھا کہ یہ تھوڑا سا معاملہ آگے جائے گا. میں نے آپ کو کیا کہا تھا کہ اس کو سمجھنا پڑے گا، یا تو وہ پھر سارا ٹریڈ ختم کرے اپنا یورپ سے، اور پھر بڑی پرائس اس کو پے کرنی پڑے گی. یہاں پہ ایک عجیب پرابلم ہو رہی ہے. امت مسلمہ میں اس وقت 4 لوگ بلکہ 5 لوگ جو ہے نا وہ چیمپئن بن گئے، اور 5 جو ہیں وہ امت مسلمہ کو ہیڈ کرنا چاہ رہے ہیں، جس میں اردگان صاحب سب سے آگے ہیں. ان کا روز رات کو میرا خیال ہے وہ کوئی خواب دیکھتے ہیں، صبح اٹھ کے وہ امت مسلمہ کے لیڈر بن جاتے ہیں. قطر والے جو ہیں وہ دوسرے نمبر پہ ہیں، وہ بے انتہا خواب دیکھ رہے ہیں. سڈنلی ایران کو لگ رہا ہے کہ جی وہ بھی ریس میں، اور اب چائنا کے جب سے پیسے آنا شروع ہوئے ہیں اور ڈیل بن رہی ہے تو اب ہم اپنا جو اسکول آف تھاٹ ہے اس کو ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں. اور چوتھا جو پہلے کا ایک خلیفہ ہے وہ بھی بیٹھا ہوا ہے کہ کس طرح میں ہی رہوں امت مسلمہ کا لیڈر، وہ ہے سعودی عربیہ. اور ان چاروں کی آپس میں نہیں بنتی. چاروں کی آپس میں آپ سمجھیں سارے ایک دوسرے کے لیے وسیم بدامی ہیں، آپ یہ سمجھ لیں، ٹھیک ہے نا. صحیح. تو کون کس کو زیادہ برا لگتا ہے، وہ سارے ایکول ہی ہیں، چاروں طرف وہی ہیں. تو یہ بڑا پرابلم پڑ رہا ہے امت مسلمہ میں. اب اردگان صاحب یہ حرکت کرتے ہیں تو پوری مسلم ورلڈ کے اوپر حرف آتا ہے کہ یہ دیکھیں ایکسپینشنسٹ ہے. الجزیرہ جب کوئی دہشت گردوں کی فوٹیج دکھاتا ہے یا ان کو کوریج دلواتا ہے تو لوگ کہتے ہیں دیکھو جی مسلم ٹیررسٹ اینڈ آل دیٹ. سعودی عربیہ جب کوئی ایسی حرکت کرتا ہے تو سارے کہتے ہیں وہاں ہیومن رائٹ وائلیٹ ہو رہے ہیں. ایران کے اوپر تو کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، تو اس کے اوپر تو سوالیہ نشانات ہی بہت زیادہ ہیں. تو آپ دیکھ لیں کہ ہمارا امیج کیا جا رہا ہوتا ہے باہر. اگر آپ نان مسلم ہوں اور آپ کسی اور ملک میں رہتی ہوں تو ہاؤ ول یو ویو اس؟ سر ایران کا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایران جو ہے بہت زیادہ مضبوط ہے کیونکہ اس نے اتنی پابندیوں کے باوجود وہ اپنے ویژن پہ اپنے اس پہ کھڑا رہا. ایران مضبوط نہیں ہے، ایرانی قوم قابل احترام ہے، وہ مضبوط ہے. دیکھیں ملک جو ہوتے ہیں نا وہ قوم سے ہوتے ہیں. ملک اینٹوں اور گارے اور سیمنٹ کی وجہ سے نہیں ہوتے، لوگوں کا جو ریزالو ہوتا ہے نا اس کی وجہ سے ہوتے ہیں. تو میں تو اس میں کریڈٹ ایرانی قوم کو دیتا ہوں. اگر کوئی قوم نہ مانے کہ ہم نے یہ نہیں کرنا تو پھر گورنمنٹ بھی مجبور ہو جاتی ہے. کتنی دیر وہ اپنی قوم سے لڑ سکتے ہیں ایک گورنمنٹ جو ہے، یہ ان کے مائنڈ سیٹ سے. تو آپ اس میں کریڈٹ تو ایرانی نیشن کو دیں. سر بھارتی اخبار نے رپورٹ دی ہے کہ چین نے اسپانگر گیپ میں ٹینکوں اور توپوں سمیت ہزاروں میں فوجی تعینات کر دی ہیں، اور اس کے جواب میں بھارت نے بھی اپنی فوج بڑھا دی ہے. اور انہوں نے کہا ہے کہ چین نے ان کو یہ ذمہ داری سونپی ہے کہ جو ٹیکنیکل بلندیاں ہیں وہاں سے بھارتی فوجیوں کو نکالیں. تو یہ معاہدہ کیسا ہوا، ان میں ڈیل کیسی ہوئی ہے؟ آپ کے خیال میں کیا ہو رہا ہے؟ پہلے دن سے میں آپ کو کیا کہہ رہا ہوں، یہ جو ادھر بھی فورسز بیف اپ ہو رہی ہیں، ادھر بھی یہ کیا لکی رانی سرکس دیکھنے کے لیے آئے ہیں سارے؟ میاں امجد نے وہاں پہ لگا لیا جا کے سرکس کو اپنا لداخ کے اوپر ہے؟ نہیں، یہ ہونا ہے کانفلکٹ ابھی، اور یہ پورے خطے کو اپنی آگ میں لپیٹ سکتا ہے. یہی ڈر ہے. اینڈ نہیں باز آنا ان دونوں نے، کیونکہ چائنا تو صحیح کہہ رہا ہے، ہندوستان نے قبضہ کیا ہوا تھا غلط جگہ پہ، اب ہندوستان کو مار مار کے پیچھے کر رہا ہے. ہندوستان چاہتا ہے کہ پرانی والی جگہ پہ واپس آ جاؤ، کہتا جاؤ کر لو جو کرنا ہے، تو اب وہ کر نہیں سکتا. سر کہا جا رہا ہے کہ اگر افغان مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس سے سب سے زیادہ پریشانی جو ہے وہ انڈیا کو ہے، کیونکہ انڈیا کے 1700 شہری جو ہیں وہ وہاں پر رہائش پذیر ہیں اور مختلف شعبوں میں کام کر رہے ہیں، اور امن مذاکرات اب آپ یہ ہوتے ہیں دیکھیں تو کہ 1700 شہری ہیں لیکن 14 کاؤنسلیٹ ہیں انڈیا کی. اس سے آپ سوچتے ہیں کہ وہ کاؤنسلیٹس کیا کام کرتی ہیں؟ دہشت گردوں کو پروموٹ کرنا، ٹرین کرنا، دوسرے ممالک میں بھیجنا، پاکستان کے اندر بھیجنا، بلوچستان کے اندر دہشت گردی، فاٹا کے اندر ان ایریاز میں جو ناردرن وزیرستان اور صدرن وزیرستان ہے وہاں پہ. تو اچھا پیک اپ ہوں اب وہاں سے، اور ختم ہو جائے گا انڈیا انشاءاللہ. اور چائنا نے تو کہہ دیا کہ ہم افغانستان کا انفراسٹرکچر بلڈ اپ کر دیں گے. تو افغانستان کے پاس تو بڑی ایڈوانٹیج ہے، ان کے اوپر ایک آنے کا قرضہ نہیں ہے، ایک آنے کا بھی.
وہ تو $3 بلین بھی لے کے لگا دیں گے نا تو پورے افغانستان کا روڈ نیٹ ورک بن جائے گا, سب کچھ بن جائے گا, ایک دفعہ انفراسٹرکچر بن جائے گا. تو وہ اس کا نقصان تو ہونا ہے انڈیا کو, پر یہ تو نہیں ہے کہ پیسے چائنا لگائے, پولیٹیکل جو ہے پرابلم سالو کروائے پاکستان, تو انڈیا وہاں بیٹھ کے ریکنسٹرکشن آف افغانستان کے اندر رہے گا. تو ایسا تو نہیں ہوگا, نکلنا پڑے گا بھی, اور ذلیل ہو کے نکلنا پڑے گا. سر افغان حکومت اور جو طالبان ہیں ان کے درمیان جو مذاکرات ہیں اس میں جو ہے 4 ایسی خواتین بھی موجود ہیں جو کہ خواتین کے حقوق پر بات کر رہی ہیں, اور طالبان کے آنے کے بعد سے انہوں نے کافی زیادہ خواتین کے حقوق پر بات کی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ خواتین کو ان کے حقوق ملیں گے, کس طرح کا نظام ہوگا, یا طالبان کی چلے گی, یا طالبان منظور کر لیں گے ان کی؟ دیکھیں, میں نے طالبان کا وہ والا دور دیکھا ہوا ہے کہ جس میں ملا عمر تھے ان کے خلیفہ وہاں پہ, امیر المومنین. جی. لوگوں کو امپریشن غلط ہے بہت, لیکن میں نے تو وہاں بڑے حقوق دیکھے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. میں نے وار ریڈن افغانستان میں دیکھا ہے عورتوں کو رات کو اپنا سفر کرتے ہوئے, تو وہاں یہ موٹر وے والا واقعہ نہیں ہو سکا تھا. پورے 4 سال میں 3 واقعات ہوئے تھے کیونکہ وہ پبلکلی آ کے ہینگ کرتے تھے. ہمارا اور ان کا جو سوسائٹی کا ڈفرنس ہے, وہ کہتے ہیں کہ جی لڑکیوں کی یونیورسٹی ہونی چاہیے, کالج ہونی چاہیے, لیکن الگ ہونی چاہیے, کو ایجوکیشن نہیں ہونی چاہیے. تو ہم وہ بنا رہے تھے, یعنی اس وقت ان کے کہنے کے مطابق. ہر ملک اور ہر قوم کی اپنی روایات ہوتی ہیں, ہمیں وہ رسپیکٹ کرنی چاہیے. ہم اپنی سوچ کیوں ہم دوسروں پہ تھوپیں؟ ہم دوسروں کو نہیں تھوپنے دیتے اپنے اوپر, تو ہم اپنی کیوں تھوپیں دوسروں کے اوپر؟ ہم تو ویسے بھی تھوڑا کنفیوزڈ ہیں, ہمیں خود ہم نہیں. تھوڑا تو نہیں, ہم تو بہت کنفیوزڈ ہیں, بہت زیادہ کنفیوزڈ ہیں. کیا کہہ سکتے ہیں؟ سر WHO نے کہا ہے کہ کرونا وائرس کی 2nd ویو کا خطرہ ہے, اور اکتوبر نومبر جو ہے اس میں سب سے زیادہ ہلاکتیں ہونے کا اندیشہ ہے, اور بھارت جو ہے اس ٹائم وہ سب سے زیادہ آگے ہے کیسز کے کاؤنٹ میں. ویسے اب تو مجھے بھی ٹرمپ صحیح لگتا ہے, وہ کہتا ہے WHO بند کرو. میں کبھی کوئی اچھی خبر تو آئی نہیں ہے ان سے, بجائے اس کے یہ کہیں کہ ہم ویکسین بنا رہے ہیں. اب دیکھیں رشیا نے تو اپنی ویکسین نکال دی ہے اور انہوں نے لوگوں کو لگانی شروع کر دی ہے. میرا خیال ہے کہ اگلے ہفتے شاید UAE کی بھی مارکیٹ میں آ جائے گی ویکسین, اور کچھ عرصے میں جرمنی کی طرف سے بھی امید ہے, اور انگلینڈ میں بھی امید ہے. تو اب زیادہ جو ہے نا کرونا کے ٹریٹمنٹ کی طرف جانا چاہیے, کووڈ-19 کے, اور وہ زیادہ پازیٹیو چیز ہوگی. اب ہم فیئر آف دی ان نون سے تو نہیں خوف زدہ ہو سکتے. آج دفتر میں لوگ آئے ہیں کافی جنہوں نے میرے سے ہاتھ ملائے ہیں, تو میں نے بس فوراً جا کے جیسے ہی وہ گئے ہیں میں نے صابن سے دوبارہ ہاتھ دھو لیے. دیکھیں اب ہمیں کیئر تو کرنی ہے. اگر ہم آئیڈیلی تو ماسک لگا کے ملنا چاہیے, چلیں ہم کر رہے ہیں کہ گیپ ہے, جس طرح میرا اور آپ کے درمیان میں گیپ ہے, یہ ایک سیف گیپ ہے, تو اگر ہاتھ ملا لیتے ہیں یا کچھ کر لیتے ہیں تو پھر ہمیں ہر گھنٹے کے بعد ہاتھ تو دھو لینے چاہیے. خطرہ وہ ہے کہ جب ہم ہاتھوں کا یوں لگاتے ہیں یا آنکھیں صاف کرتے ہیں یا بالوں کو پھیرتے ہیں تو پھر ہم جرمز اپنے نیزل ٹریک میں کیری کر رہے ہیں. بٹ ویل ہیو ٹو لرن ٹو لیو وتھ کووڈ-19. پاکستان میں کل سے اسکولز بھی اوپن ہو رہے ہیں, جی, تو یہ فیصلہ ٹھیک ہے ابھی, کیونکہ اگر 2nd ویو آتی ہے تو اس کا میرا خیال ہے کوئی نہ کوئی ان کو میکنزم طے کرنا پڑے گا, اور ڈبل شفٹ میں کرنا چاہیے کہ تو اس سے ایک وقت میں 50% ہو جائیں گے, اور وہ بہتر ایک طریقہ ہے. ساری عمر کے لیے اسکول بھی نہیں بند ہو سکتے نا, اور بچوں نے پڑھنا ہے. ان کو آلریڈی 8 مہینے کا گیپ آ گیا, 6 مہینے کا گیپ آ گیا. میں دیکھ رہا ہوں کہ بچوں کا پڑھائی سے دل اٹھ رہا ہے, تو وہ بھی ایک خطرناک چیز ہے. اور بچے ہیں, یعنی یہ تو نہیں کہ مار کے آپ اب ان کو یاد کرانا شروع ہو جائیں. they need to look forward to going to school and all that. اب احتیاط کرنی پڑے گی, بچوں میں بہت زیادہ احتیاط کرنی پڑے گی, کیونکہ وہ معصوم ہوتے ہیں, اپنے سیفٹی کم کر سکتے ہیں. تو جہاں اسکول کی ذمہ داری ہے وہاں پیرنٹس کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو گائیڈ کر کے بھیجیں. سر اسرائیلی میڈیا کلیم کر رہا ہے کہ جلد جو ہے اسرائیل اور مراکش کے درمیان براہ راست پروازوں کا آغاز ہو جائے گا. تو ایک روز جو ہے ہمیں اسرائیل کی طرف سے ایک نئی خبر آ رہی ہوتی ہے. چھڑ بھی کر گیا, پتہ نہیں آپ کو خبر آئی ہے کہ نہیں. چھڑ بھی ان کو ریکگنائز کر رہا ہے, اور وہ میں خیال اگلے 2-4 گھنٹے میں کر لے گا, اگر اس نے آلریڈی کیا نہیں ابھی تک تو. اور یہ آئے گی کیونکہ اسرائیل کے پاس لوگوں کے لیے کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے بہت کچھ ہے. ڈیفینس ایکوپمنٹ ہے, اس کا ایگریکلچر بہت ایڈوانسڈ ہے, IT ہے, انفراسٹرکچر ہے, سب کچھ ہے. تو پیپل وانٹ ٹو ڈیل ود دم اینڈ have trade with them.
جس نے آئیڈیولوجیکل اگر ڈفرینسز ہے تو ان کی اپنی بات ہے, لیکن اگر جن کے آئیڈیولوجیکل ڈفرینسز نہیں ہیں ان کے لیے تو اٹ میکس نو سینس ناٹ ٹو ہیو اے ٹریڈ ایگریمنٹ آف اینی کائنڈ. سر آپ کا بہت بہت شکریہ. ویورز آپ کا بہت شکریہ. اگر آپ کو یہ پروگرام پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کرنا مت بھولیے گا. ہمارا چینل سبسکرائب کریں, بیل آئیکن پریس کریں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں. اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ.